پروفائل بنائی کہ جی آپ کوئی بھی ویڈیو بھیجیں میں اس کو ایڈٹ کر دوں گا. میں نے وہ پریمیئر پرو آپ سب نے سافٹ ویئر کا نام سنا ہوگا, وہ تھوڑا بہت سیکھا ہوا تھا یونیورسٹی میں. تو ایک گورے کا مجھے میسج آیا کہ جی میں ایک جہاز پھینکو اور وہ کارٹونش بنا دو اس کو. میں نے جا کے گوگل پہ سرچ کیا کہ جی ہاؤ ٹو اپلائی کارٹون افیکٹ. وہ ایک پلگن ملا, پلگن ڈاؤن لوڈ کیا. گورے کو میں نے کہا جی میں کر دوں گا. اچھا میری ایک عادت ہے کہ میں ریسرچ بہت کرتا ہوں. سو گورے نے کہا جی ٹھیک ہے کتنے لوگ ہیں, میں نے کہا 5 14 ٹھیک ہے. میں نے جناب اچھا یہ وہ ٹائم ہے میرے پاس بٹنوں والا موبائل ہوتا تھا. میں جب لاسٹ میں پڑھا تھا میرے والدین تعالیٰ بھلا کرے اپنا پیٹ کاٹ کے مجھے پڑھایا. میں اسمارٹ فون افورڈ نہیں کر سکتا تھا, میں لیپ ٹاپ کا افورڈ نہیں کر سکتا تھا. میں نے وہ سمپل جو ڈیسک ٹاپ پی سی ہوتا ہے وہ رکھا ہوتا تھا, بٹنوں والا سمپل یہ 22 10 چھوٹا موبائل ہوتا وہ ہوتا تھا. ایک دوست کو کہا میں نے کہا یار رکھے میری ویڈیو بنا. پیپر پلین لیا پھینکا, اس سے ویڈیو لے کے کمپیوٹر میں ڈالی, وہ افیکٹ لگایا گورے کو. مجھے گورے نے کہا گور جی 5 اسٹار $5 بھیج دیے. $1 پلیٹ فارم رکھا, $4 میرے پاس آ گیا. میں نے کہا تو بڑا آسان ہے. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ میرے کوئی آدھا گھنٹہ لگا جس سے میں نے وہ دوست کو پکڑ کے ویڈیو بنانے سے لے کے اس کو ایڈٹ کر کے اور یوٹیوب کی ایک ویڈیو دیکھ کے سیکھ کے بھیج بھی دیا. تو مجھے آئیڈیا ملا کہ یار اگر $5 میں یہ ہو سکتا ہے تو اس طرح کے اور کتنے کام 5 میں ہو سکتے ہیں. وہاں سے اسٹارٹ کیا. اب جب میرے پاس کوئی کوئری آتی تھی پہلی بات میں گورے کو بولتا تھا ہو جائے گا, پھر میں جا کے دیکھتا تھا ہوئے گا کیسے. پھر میں آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے پوری راتیں لگا کے سیکھتا تھا. اس سیکھنے کے پروسیس سے میں نے کوئی 400 سافٹ ویئر بھی سیکھے, ٹیکنیکس بھی سیکھی, پلگنس بھی سیکھے, کام کیسے ہوتا ہے وہ بھی سیکھا. $5 سے میں آیا 50 پہ, 50 سے میں آیا 500 پہ, 500 پہ آیا میں 5000 پہ. جب کمپنی بنائی تو ہم $50,000 پہ آئے مجھے ایز اے کمپنی. ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں میرا کوئی اسکل نہیں, میرا اسکل صرف 5 سے 50 والا تھا, باقی اللہ پہ توکل تھا. میں ہمیشہ جب کسی پروجیکٹ میں جاتا ہوں کہ یہاں بھی آتے ہیں میں دعا کرتا تھا کہ اللہ بات میں اثر پیدا کرے, کیونکہ دینے والی ذات اوپر بیٹھے ہیں. اس میں میں جتنی بات کر لوں ماشاء اللہ, آپ صحافت کی بات ہو نا تو میں سب سے پیچھے جا کے بیٹھ جاؤں کہ مجھے نہیں پتا, آپ سب بہت اچھا بول سکتے ہیں. اسی طرح میں صرف اپنی ڈومین میں اچھا بول سکتا ہوں. تو میں اپنی ڈومین جو مجھے سمجھ آتی ہے اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں, اور آپ لوگ اس کو بہت جلدی اڈیپٹ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا چینج دیکھا, آپ لوگوں نے بہت ارلی ٹائم سے اسٹارٹ کیا, اخباروں سے براڈ کاسٹ سے آگے ڈیجیٹل, اور اب ٹائم ہے کہ آپ اس نئی ڈومین کو بھی پکڑیں اور اس ڈومین میں اللہ پہ توکل کر کے گھس جائیں. اب گھسنا کیسے ہے, آہستہ آہستہ ہم آئیں گے اس کی طرف آگے. اچھا جی, اب جو میں نے بات کی تھی کہ ٹرن what you know into a service. اب یہ وہ ساری باتیں میں نے یہاں لکھی ہوئی ہیں جو آپ میں سے میجورٹی کو آلریڈی آتی ہیں. آپ کو رپورٹنگ آتی ہے, آپ کو آرٹیکل رائٹنگ آتی ہے, آپ میں سے کچھ کو ایڈیٹنگ آتی ہوگی, کچھ پروف ریڈنگ کے ایکسپرٹ ہوں گے, کچھ انٹرویو ریسرچ بہت اچھا کرتے ہوں گے, کچھ اچھا ویڈیو ایڈیٹنگ کتنے کو آتی ہے بہترین, اور بیسک لیول کی گرافک ڈیزائننگ. اچھا اب اگر کسی کو گرافک ڈیزائننگ نہیں بھی آتی نا تو ناٹ اے پرابلم ہے, AI فری میں کر کے دے رہا ہے. آپ نے اپنا ایک آرٹیکل لکھا, اس کا تھم نیل ڈالنا, آپ کو ڈیزائنر کی ضرورت نہیں ہے. AI فری میں آپ کو تھم نیل بنا کے دے دیتے ہیں, اس کو استعمال کر دیں. ٹھیک ہے, تو اگین میں جو اسٹارٹ کی بات کی کہ AI نے آپ کے کام اتنے آسان کر دیے ہیں, اتنے, ہاں آٹا گوندنا ہے, روٹی بنانی ہے, سالن بنانا ہے, گاڑی چلانی ہے, دفتر آنا ہے, اپنے شوز پالش کرنے ہیں وہ آپ کو خود کرنا ہے, دفتر میں بیٹھ کے سائن کرنے ہیں وہ خود کرنے ہیں. لیکن یہ والے کام کہ جی ڈیزائن بنانا ہے, بلاگ پوسٹ کا کور فوٹو بنانی ہے, اپنے فیس بک پیج پروفائل کی بنانی ہے, ٹویٹر کی بنانی ہے, سب یہی کر کے دے گا. اس کے لیے آپ کو اب یہ نہیں ہے کہ یار میں یہ سافٹ ویئر سیکھوں. فار انسٹنس ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, آنی چاہیے, کیونکہ ویڈیو کانٹینٹ کی بڑی بھوک ہے. آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں کہ فری لانسنگ کے علاوہ سوشل سے کس طرح کمایا جا سکتا ہے. تو ویڈیو ایڈیٹنگ میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گا کہ بیسک لیول پہ ایٹ لیسٹ نو ہاؤ لے لیں. سمپل سے سافٹ ویئر ہیں, پریمیئر پرو آ گیا, فائنل کٹ آ گیا, اب تو کیپ کٹ آ گیا, بڑا آسان سافٹ ویئر ہے, موبائل کی پر ہو جاتی ہے. بیسک لیول فری سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے, آل یو نیڈ از این اوپن مائنڈ کہ میں نے کرنا ہے. جس دن آپ نے اپنے آپ کو کہہ دیا نا کہ جی میں نے کرنا ہے اور کر کے آگے نکلنا ہے, خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو نیکسٹ ہم آتے ہیں اب پلیٹ فارمس کی طرف آتے ہیں. اب ہر پلیٹ فارم جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ صرف 6 یہاں لکھے گئے ہیں, ایکچوئل پلیٹ فارم کوئی 100 سے زیادہ ہے. اب یہاں پہ نا سر جی آپ سب کا نا اپنا انٹرنل ہوم ورک اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ سب نے جا کے نا گوگل پہ سمپل لکھنا ہے بیسٹ 10 یا ٹاپ 10 فری لانسنگ پلیٹ فارمس, پھر لکھنا ہے ٹاپ 20, پھر لکھنا ہے ٹاپ 30, پھر لکھنا ہے ٹاپ 40. اب یہ میں کیوں کروا رہا ہوں, دیکھیں یہ پلیٹ فارم ہے جو پوری دنیا کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. اب یہاں پہ آپ سمجھے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا گیپ. اگر پوری دنیا کو پتہ ہے تو پوری دنیا میں بھی ہے, وہاں رش لگا ہوا ہے. تو آپ بھی اس رش میں جائیں, ایکسپلور کریں. آپ کی جیب سے 1 روپیہ نہیں لگ رہا, ایکسپلور کریں, لیکن وہاں بھی جائیں جہاں رش نہیں ہے. سو فار انسٹنس اپر کی بات کریں تو اپر پہ پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے فری لانس کرنے کے.
اپر پہ بائر بھی ہے, اپر پہ سیلر بھی ہے. بائر بیسیکلی آپ کا کلائنٹ ہے, سیلر آپ لوگ ہیں. سیم گوز آن فائیور, سیم گوز آن freelancer.com, پیپل پر اور ٹاپ ٹیل اور لنکڈن. ٹاپ ٹیل اور لنکڈن تھوڑا ڈفرینٹ ہے, میں سے بات کرتا ہوں. پہلے ہم 4 پہ رہتے ہیں, اپر, فائیور, فریلانسر اور پیپل پر. یہ کافی فیمس پلیٹ فارمز ہیں. ان پلیٹ فارم پہ جا کے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں کہ ہاؤ اپورک ورکس, ہاؤ فائیور ورکس, ہاؤ freelancer.com. میں آپ کو چاروں پلیٹ فارم کی نا الف سے یہ تک سب بتا سکتا ہوں, لیکن ابھی اوور ویلم ہوگا, آدھی باتیں آپ بھول جائیں گے. تو میں سیشن کو بھی زیادہ پروڈکٹیو رکھنا چاہ رہا ہوں ایز این اوور ویو. لیٹر آن ہم ایک اور سیشن کریں گے صرف فائیور پہ. آپ کہیں گے تو ایک سیشن صرف اپر پہ کریں گے, وہ میری ٹیم آ کے دے گی جو میرے سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہے اسٹوڈنٹ. پھر فریلانسر پہ, پھر پیپل پر اور پہ, پھر ٹاپ ٹیل کے اوپر, پھر لنکڈن کے اوپر. بٹ یہ وہ سارے پلیٹ فارم ہیں ٹو اسٹارٹ میں جہاں آپ کی پروفائلز ہونا ضروری ہیں. پروفائل کیسے بنے گی؟ بہت آسان ہے. میں آپ کو اگر آنیسٹلی بتاؤں, میں نے اپنی زندگی میں جو ٹیکنیکل اسکل ہے سارا یوٹیوب سے سیکھا, سارے کا سارا یوٹیوب سے سیکھا. اور لٹرلی فائبر پہ پروفائل کیسے بنانی ہے سے لے کے اینیمیشن کیسے بنانی ہے تک یوٹیوب پہ جا کے لکھتا تھا ہاؤ ٹو, اور آگے لکھتا تھا. پورے کورس آ جاتے ہیں, انگریزی میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, آپ کی جس زبان میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اویلیبل ہیں. وہ پورا آپ کو سکھا دیتے ہیں. یوٹیوب کا بیسٹ فائدہ کہ آپ کچھ بول گے آپ پیچھے آپ دوبارہ دیکھ لیں. میں نے کوئی ورک شاپ اس ٹائم پہ نہیں دی تھی, کسی کو پیسے نہیں دیے, اور آپ نے بھی خدارہ کسی کو 50, 100, 10 روپے نہیں دینے. یہ جتنے دکان چمکانے والے لوگ بیٹھے ہیں کہ ساڈا کورس لے لو کہ تمہیں $100 مہینے دینا شروع ہو جائیں گے, کوئی ضرورت نہیں ہے. جو وہ بات بتاتے ہیں وہ یوٹیوب پہ سب پڑھا ہوا ہے, اچھے سے اچھا پڑھا ہوا ہے, مفت میں پڑھا ہوا ہے. میں آپ کو کہوں ایک ٹائم تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ یوٹیوب پاکستان میں بین ہو گیا تھا 2013-14 میں. تو ہم لوگ وہ پراکسیز لگا کے اور ڈاؤن لوڈ کر کے ویڈیوز رکھتے تھے کہ کل کو جب دیکھنی پڑیں گی. 70-80 GB کا ابھی بھی میری پرانی ہارڈ ڈرائیو میں وہ سارا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ پڑا ہوا. ٹھیک ہے, وہ کیوں رکھتے تھے کہ بھول جاتے ہیں ہم سر, تو دوبارہ جا کے ویڈیو دیکھیں گے. کیونکہ یہ اپنی کور اسکل اسٹارٹ میں اینیمیشن اتنا بڑا سافٹ ویئر ہے, بھول جاتے ہیں, بیسک چیزیں بھول جاتے ہیں. اب کس سے پوچھیں, سکھانے والا کوئی ہے نہیں. جس کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں جی ساڑھا کورس لو, 3000 روپے مہینے کا دو. اس وقت پیسے نہیں ہوتے تھے دینے کے لیے. بٹ جو سکھا رہے ہیں اسے بہت بہتر یوٹیوب ویڈیو سکھا رہے ہیں. تو یوٹیوب آپ کا بھی دوست ہے, میرا بھی دوست ہے. میرے جتنے کولیگز رہے ہیں, میرے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, میں سب سے کہتا ہوں کہ یار یوٹیوب پہ گانے سننا چھوڑ دیں, موویز دیکھنا چھوڑ دیں. یوٹیوب کا بیسٹ یوز کیس ہے, سب سے بیسٹ یوز کیس ہے سیکھنا, اور آپ کے لیے تو سکھانا بھی. آپ سب ماشاء اللہ ساتھ ہی اپنے اپنے یوٹیوب چینل کھولیں. ہاؤ ہارڈ, آپ سب کے پاس اسمارٹ فون میں سب کے پاس کیمرہ ہے. اپنے اوپینین شیئر کریں. اسٹارٹ میں آپ کو آنیسٹلی کہوں ایک فیئر فیکٹر آئے گا, یار کیا کیمرے کے سامنے ہے, کوئی نہیں دیکھے گا. آپ جتنے یوٹیوبر اٹھا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو یوٹیوبر کا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, اور اس کے لیے میں خود ان کے خلاف ہوں جو برے والے ہیں. لیکن یوٹیوب پلیٹ فارم برا نہیں ہے, اس کا استعمال برا ہے. یہ جو اسٹوپڈ رجب بٹ ٹائپ ہے, یہ جو لوگ ان کو چھوڑ دیں, دفع کریں, وہ جو کرتے ہیں کرنے دیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ ایک کام شروع کریں گے, ماشاء اللہ آپ کے برادر صاحب ہیں, آپ کی کمیونٹی کے ہیں جن کے ماشاء اللہ بہت اچھا چینل چل رہا ہے, جنہوں نے اپنے براڈ کاسٹ کے پروگرام چھوڑ کے اپنے چینل کے اوپر فوکس کیا, کیونکہ ارننگ ہے. آپ سب کو یہ بات پتہ ہے, مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پر 1000 ویوز ڈیپینڈنگ آن ڈیموگرافک ڈفرنٹ ارننگ آتی ہے. سیاد صاحب ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہیں ڈومین کی. سو ہاؤ ہارڈ اٹ از, ماشاء اللہ آپ ڈیلی کوریج کر رہے ہیں, آپ اسٹیٹ کرنٹ افیئرس کے ساتھ ڈیلی اپڈیٹ رہتے ہیں. آپ شام میں بیٹھے, کوئی گرین اسکرین کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. یہ بیک گراؤنڈ از گڈ انف. ایک تھوڑی سی لائٹ آپ کے فیس پہ ہو, کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے سستا ٹرائیپوڈ نہیں, کیمرہ اسٹیبل ہے, بیٹھیں 5 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کریں, اپلوڈ کریں. 10 ویڈیوز کوئی نہیں دیکھے گا, 20 بھی دیکھے گا, 30 بھی دیکھے گا, 40 بھی دیکھے گا, ایک تو دیکھے گا نا. میں آپ کو سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. جو اینگری برڈز گیم کس کس کو پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ اینگری برڈز جو گیم ہے جس کمپنی نے بنائی ہے, یہ کون سے نمبر کی گیم تھی؟ اس سے پہلے کتنی گیمز بنا چکے ہیں وہ؟ 50, ساری فلاپ گئی. 51st گیم تھی اینگری برڈ جو ہٹ ہوئی. تو کیا اگر وہ پہلی 10, 20, 30 گیموں پہ رک جاتے تو کیا اینگری برڈ بنا پاتے؟ کبھی بھی نہیں. سو آپ نے جو جنرل ایک سوسائٹی کا یا کمیونٹی کا ایک وہ بنا ہوتا ہے نا, بھوک بولتے ہیں ہم پنجابی میں اس کو بھول جائیں. یوٹیوب پہ جائیں, یوٹیوب پہ ویڈیوز بنائیں, فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ ہیں, فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ ارننگ کی طرف ہیں. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بڑی سمپل بات کروں گا. لوگ کہتے ہیں جی 4 لوگ باتیں کریں گے. میں نے جب نرس سے گریجویٹ ہونے کے بعد ARL کی جاب چھوڑی نا, تو بہت لوگوں نے باتیں کی. تو میرے والدین الحمدللہ بڑے سپورٹیو ہیں ہمیشہ سے. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کی اس طرح سپورٹیو ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے آپ کے لیے بات کریں. میں جب پہلی جاب چھوڑا تھا تو
میرے نا سب نے میرے سب خلاف تھے سوائے میرے ماں باپ کے. سارے کہتے ہیں یار دماغ خراب ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, اتنی مشکل کیمیکل انڈسٹری کی جاب تھی, انجینئر کی جاب تھی, اچھا کما بھی رہے تھے, چھڑ کے آ رہے ہیں کہ کل کو سعودی چلا جائے کہ آرام کو چلا جائے. تو میں نے کہا یار آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میں کس چیز کے لیے آگے جا رہا ہوں. سو ماں باپ نے سپورٹ کیا, آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا اور پریکٹیکلی پش کرنا ہے اس نئی ڈومین کو. سو بیک ٹو دا کنورسیشن کہ آپ لوگ سب کچھ بھول آ کے اس ڈومین میں آئیں, ڈومین کو اسٹارٹ کریں اور پلیٹ فارمس کو ایکسپلور کریں جیسا آپ کرتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں جو نیشز ہیں جس کے اوپر ہم ابھی امیڈیٹلی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان نیشز کے اندر اچھا ایک تو آپشن یہ ہے کہ میں نا ون بائی ون ایئر میں جاؤں, دوسرے ایئر میں یہ آپ کو میں پریزنٹیشن شیئر بھی کر دوں گا. میں چاہوں گا کہ ہم اس کو کوئکلی سیو کریں اور ہم زیادہ سے زیادہ سوال جواب کریں. میں موٹا موٹا بتا دیتا ہوں کہ کانٹینٹ اور ایئر وائز پھر کانسٹنٹ کانٹینٹ ورک, یہ سارے پلیٹ فارمز ہیں, یہ آپ کی نیش کے پلیٹ فارمز ہیں جہاں آپ لوگ جا کے, یہ آپ کو پریزنٹیشن سب کو آ جائے گی, واٹس ایپ پہ میں شیئر کر دوں گا. تو آپ لوگ نے ان پلیٹ فارمس کو جا کے گوگل پہ سرچ کریں کہ یہ پلیٹ فارم کیسے چلتے ہیں, اس پہ اپنی سروسز کیسے بھیجیں. ہر پلیٹ فارم کا ڈیکورم بھی ڈفرینٹ ہے. ہاں اب یہ مزے کی چیز ہے کہ آپ لوگ ایگزیکٹلی کیا کیا اس وقت کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں وہ اس کے بعد ہم آئیں گے. سب سے پہلے ایس سی او کانٹینٹ رائٹنگ جس کی میں نے ایک اسٹارٹ میں ہلکا سا ٹریلر دیا تھا, اور پلیٹ فارم ریسرچ کے ساتھ آپ نے ایس سی او کو سرچ کر لیا تاکہ دیکھیں بڑی سمپل سا بتاتا ہوں. ایک ڈومین آ گئی فری لانسنگ کی پلیٹ فارم سے. اب ایک آپشن آتا ہے ریموٹ جابس کا. آپ سب کو پتہ ہے جب کووڈ آیا تھا, کووڈ کی دنیا کو ایک نئی ڈومین نظر آئی. اب آپ ایک بات سمجھیں کہ ہر وہ کام جو آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں نا, اس سے آپ کما سکتے ہیں. اب دنیا, اور آپ صرف پاکستان میں لمیٹڈ نہیں ہے, ہماری میجر کلائنٹل پاکستان سے باہر ہے. میں خود بہت عرصہ ریموٹ جابس کر چکا ہوں, یو ایس کمپنیز کے ساتھ, سوئٹزرلینڈ کی کمپنیز کے ساتھ, اپنے گھر پہ بیٹھ کے وہ کام دیتے تھے اور دن کے 8 گھنٹے میں نے ان کو دیے, ان کا کام کرنا ہے, اور سائن آف ہوا, سائن آف لکھ کے اور جی اوکے میں چلا گیا. سو اگر آپ لوگ ایس سی او رائٹنگ سیکھ لیتے ہیں تو ایس سی او رائٹنگ ابھی بھی ہیومنس اے آئی سے بہتر کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے سارا خود لکھنا ہے, آپ نے صرف اے آئی کو گائڈ کرنا ہے. ایس سی او رائٹنگ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ سب نے اسٹڈی کرنا ہے کہ یہ کیا ہے, کیونکہ آپ لوگ سارے لکھنے والے لوگ ہیں, پڑھنے والے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایس سی او کو سمجھیں اور اپنا جو لکھائی ہے وہ ایس سی او کی طرف تھوڑی سی ریڈائریکٹ کر دیں بس. بلیو میں آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کو خوشی ہوگی کہ جب کوئی کلائنٹ آپ کو بتائے گا کہ جی آپ کے آرٹیکلس کی وجہ سے اس کی ویب سائٹ کی رینکنگ اپ ہوئی ہے, اور جب رینکنگ اپ ہوئی ہے تو کلائنٹ کما رہا ہے, کلائنٹ کما رہا ہے تو آپ کو پے کر رہا ہے. دیٹ از ون سائڈ, جاب یا گیگ اکانومی کے لحاظ سے. اب اس کی ایک اور سائڈ ہے, آپ اپنی ویب سائٹ بنائیں, کسی نیش کے اوپر اچھا لکھیں, ایس سی او میں رینک کروائیں, اس ویب سائٹ سے ارننگ ہوگی. ماشاء اللہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جیو اور ہم اور ان سب کی جو ویب سائٹس ہیں, ویب سائٹ پہ ارننگ ہوتی ہے. ارننگ کی ہوتی ہے کیونکہ ویب سائٹ پہ آپ جاتے ہیں, ایڈز آ رہے ہیں, گوگل ایڈز لگے ہوئے ہیں, ایڈ سینس لگا ہوا ہے. تو امیجن کریں آپ نے خود کو ایک نیش پکڑ لی. مثال کے طور پہ بھی ورلڈ کپ ہو رہا ہے, ورلڈ کپ سے پہلے آئی ناٹ شور آپ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں, لیکن 6 مہینے پہلے لوگوں نے نئی نئی ویب سائٹس بنائی اور آرٹیکل لکھنے شروع کر دیے. اب ہر بندہ جا کے نا ورلڈ کپ, فیفا ورلڈ کپ لکھتا ہے گوگل پہ. کوئی مطلب یہ تو چھوٹی سی بات ہے. یہ پیرس میں فیشن ویک ہو رہا ہے, اس پہ 6 مہینے پہلے ویب سائٹ بنا کے ایس سی او کرنا شروع کرتے ہیں. کوئی ایکسپو ہو رہا ہے, جائی ٹیک ہو رہا ہے, کرکٹ ورلڈ کپ ہونا ہے, اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے پوری دنیا میں. ایران کی جنگ ہوئی, اس پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں. وہ ٹاپک جو لوگ گوگل پہ, کیونکہ دیکھیں آج کل بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ بازار میں کوئی چیز لینے جائیں نا دکاندار کے پاس, کوئی الیکٹرانک اپلائنس بھی, تو سب سے پہلے آپ سرچ کرتے ہیں گوگل پہ کہ اس کا ریٹ کیا ہے. دکاندار نے 80,000 بتایا اور آپ کو گوگل پہ 75 آ رہا ہے, تو آپ کہیں گے یار میں نے آن لائن منگا لینا, میں یہاں سے کیوں دوں, رائٹ. ڈلیوری کے ساتھ اگر 75, میں خود یہ کرتا ہوں. میں کوئی واش لینے جاؤں گا, مجھے پسند آئی ہے, تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا, میں آفیشیل اسٹور پہ جا کے دیکھوں گا کہ ریٹ کیا ہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تو ہر بندہ سرچ کرتا ہے. تو اسپیشلی ہاٹ ٹاپکس کے اوپر, لیٹ سے اگر آپ اپنی بلاگ ویب سائٹ بناتے ہیں اس میں بھی پیسہ ہے. تو یہ ڈفرینٹ ڈومینس ہیں جو آپ کی کور اسکل کے ساتھ لنکڈ ہیں. دین گوسٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں, کاپی رائٹنگ کر سکتے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ بہت بہت بڑی ڈومین ہے, مطلب اینڈ لیس ڈومین ہے. گرافک ڈیزائن تھوڑا سا نیچے آیا بیکاز آف اے آئی, لیکن اسٹل گڈ پوٹینشیل ہے. کاپی رائٹنگ مثال کے طور پہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ٹاپک ملے گا, کلائنٹ دیتا ہے, اور اس ٹاپک کے اوپر آپ نے ریسرچ کر کے لکھ کے دینا, دیٹ سمپل کاپی رائٹنگ.
وہ یہ جو کاپی رائٹس آ جاتے ہیں اس پہ کون سا میں بعد میں سارے ایکسپلین کر دیتا ہوں. نہیں شیئر کریں گے گروپ میں. ہاں یہ ابا جی اپنے گروپ میں سب شیئر کریں گے. آپ تھوڑا ایکسپلین کر دینا. میں کرتا جاتا ہوں. میں باری باری گھوسٹ رائٹنگ یہ ہوتی ہے کہ کسی کے بہاف پہ جب آپ کام کرتے ہیں اس کو گھوسٹ رائٹنگ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں بینگ سی ای او میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اب میری لنکڈن کے اوپر جو پوسٹیں جاتی ہے میری ٹیم کرتی ہے, تو میری ٹیم میرے بہاف پہ گھوسٹ رائٹنگ کر رہی ہے. میں اگر کسی ٹاپک میں بات کر رہا ہوں, ویسے تو لنکڈن میں خود اپنی لکھتا ہوں, میں خود ہی ہوں, لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ میں ٹیم کو ٹاپک دیتا ہوں, کہتا ہوں لکھ کے بھیج دو. دیٹ از گھوسٹ رائٹنگ. کہ میں خود نہیں لکھ رہا, میری بہاف پہ کوئی اور میرا مائنڈ ریڈ کر کے میری بتائی ہوئی ڈائریکشنز پہ لکھ رہا ہے. تو اب جتنے فاؤنڈرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سی لیول ایگزیکٹوز ہوتے ہیں, دے ڈو ناٹ ہیو دا ٹائم. یو ہیو دا ٹائم اینڈ یو چارج فار اٹ. سو دیٹس گھوسٹ رائٹنگ. ٹھیک ہے. اسی طرح سمپل کاپی رائٹنگ ہے کہ آپ کو جناب ایک ٹاپک دے دیا اور اس ٹاپک پہ آپ نے لکھ کے دینا شروع کر دیا. دیٹ کین بی بلاگ, دیٹ کین بی اے ویب سائٹ, دیٹ کین بی اے سوشل میڈیا کی پوسٹ, یو نیم اٹ. دیکھیں لکھا ہر جگہ جا رہا ہے. اس وقت پوری دنیا کا ڈیجیٹل الگوریدم چلتا ہے لکھائی پہ. آپ جب کچھ لکھ کے سرچ کرتے ہیں, ایک ٹائم آئے گا وہ وائس پہ چلا جائے گا, بٹ ابھی سرچ انجنس بھی چلتے ہیں کہ جب وہ ریٹن فارم میں دیتے ہیں. تو ریٹن کی ڈفرنٹ وہی ہے. گھوسٹ رائٹنگ بھی پریکٹیکلی کاپی رائٹنگ کے تھوڑا سا ڈومین کا فرق آ جاتا ہے کہ گھوسٹ رائٹنگ اسپیسیفک فار انڈیویجولز ہوتی ہے, کاپی رائٹنگ تھوڑا سا اسپیسیفک ہو جاتی ہے فار دا ویب سائٹس. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, مطلب جن کو اچھی ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے وہ تو ڈی وی سیز ٹی وی سیز لیول کی بھی ایڈٹ کر لیتے ہیں. فلموں کے ایڈٹ, ڈراماز کے ایڈٹ ڈیلی بیسس پہ چل رہے ہیں, مطلب آپ شفٹ کر لیں. پھر جو کلائنٹس کے لیے ڈفرینٹ سوشل پہ آپ دیکھتے ہیں ایڈس چل رہے ہوتے ہیں, آپ انسٹاگرام پہ اسکرول کر رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آ رہی ہیں, یہ سارا ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر آتا ہے. سو ڈپینڈنگ آن کہ آپ کے کلائنٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, آپ اس کے لحاظ سے اس کو اس سیم ڈومین میں سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں, ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی کیا اسکل سیٹ ہے. ایک سیکنڈ. یہ جو بھی انہوں نے کہا نا کاپی رائٹنگ, بیسیکلی ان کو وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں نے لکھنا کیا ہے. اچھا, کاپی رائٹنگ بیسیکلی اگر آپ کو کوئی ایڈ دیتا ہے تو اس کا بھی آپ اگر کانٹینٹ ان کو لکھنا ہے, بیسیکلی کانٹینٹ کو ہی کاپی رائٹنگ کا نام دیا گیا. تو آپ ان کے لیے کانٹینٹ لکھ کے دیں گے. مثال کے طور پہ یہ پانی کی بوتل ہے, اس کو میں نے بیچنا ہے, وہ کہتا ہے آپ اس کا کانٹینٹ لکھیں, وہ اس کی کاپی رائٹنگ, آپ اس کا کرسپی سا کانٹینٹ لکھ کے اس کو لکھ کے دیں گے, آپ اس کا پیسے چارج کریں. کاپی رائٹس کا کاپی یہ کاپی رائٹنگ بیسیکلی آپ نے کانٹینٹ ہی لکھنا, اسی کی کاپی رائٹنگ. بس کانٹینٹ کی فارم. یہ اتنی بڑی نیش ہے, اتنا بڑا اس میں دنیا میں کام ہے. اب دیکھیں اس دن بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ابھی جیسے یہ پاکستان اور سوری ایران اور جو امریکہ کی مذاکرہ پاکستان میں, تو پاکستان کے اندر میکسیمم کتنے لوگ آئے ہوئے, 10 20 50 100 ادارے کتنے, پوری دنیا تلاش کر رہی تھی. ان کے لیے آپ کانٹینٹ لکھ سکتی تھی, ان کے لیے کاپی رائٹ کر سکتی تھی. آپ کسی چھوٹے سے کینیا کا کوئی بندہ پکڑ لیتی, آپ کے پاس یوگنڈا کا ہوتا, آپ کے پاس نیوزی لینڈ کا کوئی بندہ ہوتا ہے, وہ کیوں جاتے. آپ ان کے ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ رابطے میں تو آپ ان کے لیے یہ کاپی رائٹ لکھ کے آپ ان کو کانٹینٹ لکھ کے دے سکتی ہیں, اور بڑا اچھا آپ چارج کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ایک بندہ وہاں سے ادھر آتا ہے, یہاں پہ رہتا ہے, 10 دن یہاں پہ رہا ہے, 10 دن کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کیا, تو کم از کم 20-30 ہزار ڈالر لگائیں. آپ یہاں پہ 10 دن کے لیے اگر ان کے ساتھ ہائر ہو جاتی, آپ ہو سکتا ہے 10,000 ڈالر دے رہی ہوتی. ان کے لیے ون ون سچویشن تھی اور آپ کے لیے بہت اچھی تھی. یہ آگے جوڑیں گے نا, ابھی آپ نے شروع کیا تو جوڑیں گے. سو ابھی جو سیال صاحب نے بات کی وہی آگے کہ ٹرانسلیشن اینڈ ٹرانسکرپشنس, تو وہ جو آئے ہوئے ہیں ان کو جو یہاں بات ہو رہی ہے ان کو ٹرانسلیٹ کر کے دینا ہے. اور سو دیٹس دیکھیں یہ وہ ابھی یہاں جو میں نے چیزیں مینشن کی نا نیش اسپیسیفک, وہ چیزیں جو آپ ڈیلی کر رہے ہیں, صرف نئے ایریاز میں جانا ہے اور نئے طریقے سے جانا ہے. اور اسی طرح میڈیا ٹریننگ اینڈ کنسلٹنگ, یہ ایک وہ ڈومین ہے جو بہت کم لوگ ایکسپلور کرتے ہیں, بہت کم لوگ. مثال کے طور پہ ابھی آپ مجھے 10-12 کیمراز کے سامنے بٹھا دینا تو میں شاید ایسے کبھی بات ہی نہیں کر پاؤں گا, بڑی اوپن بات کر رہا ہوں. کیمرہ کا فیئر فیکٹر آ جائے گا, مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میڈیا میں بات کرتے ہوئے کیا جارگنز یوز کرنے ہیں, کیسے بات کرنی ہے, کیسے اپنے بات کو آپ نے پولیٹیکلی کریکٹ رکھنا ہے, کیسے کسی اسپیسیفک طبقے کو اوفینڈ نہیں ہونے دینا. میں نہیں کر سکتا ہوں. آپ مجھے کسی صحافی کے ساتھ انٹرویو میں بٹھا دیں, میں شاید 4 لوگوں کے چھلے اڑا دوں, ٹھیک ہے, بعد میں پتہ چلے گا جناب میرے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہے. سو یہ کنسلٹنسی کا وہ پارٹ ہے جو آپ کمپنیز کے ساتھ مل کے, جن کمپنیز کا شاید میڈیا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے, آپ ان کو کنسلٹ کر سکتے ہیں.
اب میرا 2-4 دفعہ اتفاق ہوا کچھ انٹرویوز دینے کا اور تو پہلے میں نے کنسلٹنسی لی میرے جو ڈومین کے اسپیسیفک لوگ ہیں کہ یار بات کس انداز سے کرنی ہے